أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره واستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ تعالی جل جلالہ نے اس دنیا کو انسان کے لیے بنایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے. سخر لکم ما فی السماوات والارض جميعا منه. یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح انسان کی رہنمائی دنیا کی چیزوں میں کی ہے، ہمیں اپنی عقل سے بہت سی چیزیں کچھ کر سکتے ہیں. جہاں عقل مقام ہوتا ہے تو وہاں سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس میں اللہ العالمین جل جلالہ نے بالآخر جب پوری دنیا ایک ہو رہی تھی، دنیا میں ایسا تھا کہ بالکل وہ ایک گوئے جڑنے والی ہے. آج کل پوری دنیا جڑی ہوئی ہے. اب دیکھو یہاں آپ کے سامنے مولانا مفتی عبدالرحمن منگیرا صاحب اللہ برکاتہ مداری ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی لمبی عمر میں رشد میں ترقی نصیب فرمائے، برکت نصیب فرمائے. انہوں نے آپ کو بیان کیا. اب یہ لندن بہت دور ہے اور یہاں افریقہ سے بھی ساتھی آئے ہیں، بہت دور ہے. لیکن دنیا ایسے ہوئی ہے کہ دن میں پہنچ جاتا ہے، قریب ہو گئی. جب اتنی دن دنیا قریب ہو گئی تو اور وہ آپس میں کسی کو باتیں پہنچانا بھی آسان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. وہ رفتہ دنیا جوڑنے والی تھی. بس وہی وقت ہے. ایک کعبے پر جمع کیا، ایک بات پر جمع کیا. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ یہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر بھیجا ہے. یہ دین کیوں بھیجا ہے؟ دین تو ہوتے لوگوں کے فائدے کے لیے. اسی لیے بھی ہے کہ اس وقت دنیا جو بکھری ہو گئی تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس دین کو پوری تمام ادیان پر غالب کر کے اور سب کو اپنی سایہ کے تحت لائے. یہ بات فرماتے ہیں. اور اپنے رحمت سایہ کے تحت وہی دین لوگوں کو لا سکتا ہے جو خود رحمت ہو، جو خود کیا ہو رحمت ہو. اس لیے فرمایا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. ہوگا کیسے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی، اس کی شہادت کے لیے کافی. وہی گواہی دیتے ہیں، اس کو عمل ثابت کرے گا، اس کو عملاً ثابت کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گواہی تو قرآن مجید میں موجود ہے اور کہاں ہے مسلمان.
تو یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے گواہی عملی ہوتی ہے، یہ صرف قول ہی نہیں ہوتی، عملی ہوتی ہے، میدان عمل میں اس کو ثابت کرتا ہے۔ یہ ثابت ہوگا، یہ پوری دنیا پر ثابت ہوگا، نبی کریم کے زمانے میں بھی ثابت ہو چکا ہے، جزیرہ عرب پر، بعد میں پوری دنیا پر ثابت ہو چکا ہے، لیکن ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ ایک مٹی کے اندر کیا ہر مٹی گھر کے اندر داخل ہوگا، ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ دین یہ پھیلنے کے لیے آیا ہے، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ درمیان میں معروضی حالات آتے ہیں، اس میں کبھی کبھی مسلمانوں پر مشکلات آتی ہیں، یہ اس کی اپنی وجہ ہوتی ہے، یہ خود اپنی اس کی کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو پھر یہ نقصان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تو دین اسلام کو دلیل کے لحاظ سے تو ہر موقع پر غالب کیا ہے۔ اس دن سے یہ قرآن مجید چیلنج دے رہا ہے کہ پوری دنیا مل کر، جنات اور انسان سب مل کر اس قرآن کی سورت کی طرح ایک سورت بنا کر لاؤ۔ یہ میدان میں کڑا ہے، روزانہ کے حساب سے اربوں ڈالر یا ماہانہ کے حساب سے یہ اسلام کے خاتمے کے لیے صرف ہو رہے ہیں، خرچ ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید میں تبدیلی کے لیے، قرآن مجید میں اس کو خلاف توہین کرنے کے لیے، وہ اس کو کمزور کرنے کے لیے کبھی جلایا جاتا ہے، کبھی پروپیگنڈی کی جاتی ہیں، کبھی کچھ ہو جائے، کبھی کہتے ہیں اس میں تبدیلی لائے، یہ ہو اور کرے وہ کرے، لیکن قرآن مجید کہتے ہیں کہ اتنی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو، روزانہ کیوں اتنے پیسے لگاتے ہو؟ جن اور انس، عرب اور عجم سب مل کر ایک سورت بناؤ، بس سب میدان سے ہٹ جائیں گے۔ غالب ہے غالب نہیں ہے، تو یہ غلبہ تو اس کو پہلے دن سے حاصل تھا، پہلے دن سے یہ غلبہ اسلام کو حاصل، دین کو حاصل تھا، قرآن کو حاصل تھا۔ قرآن دین ہے، دین اسلام قرآن کی تشریح کرتا ہے، لیکن عملاً اللہ تعالیٰ دنیا پر ثابت کرے گا، لیکن طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ موسم کی طرح نہیں ہے کہ موسم بٹیرے کے آ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، یا باہر آ گیا باہر چلا گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے افراد سازی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ہم افراد سازی سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسلام لائیں، یہ ہماری نادانی ہے، بیوقوفی ہے، کام کریں، جو میدان میں جو کام ہے وہ کریں، کیونکہ کبھی دفاعی ضرورتیں ہمیں ہوں گی، کبھی ہنگامی ضرورتیں ہوں گی، کبھی وہ ہنگامی ضرورت کا مطلب ہے کبھی ایسا ہوگا کہ وقت ایسا ہوگا کہ اس میں ہم تھوڑا سا اس کو دھکا دے دیں، کفر کو، آگ لگ گیا تو آگ بجھانے کے لیے اس کو کہتے ہیں ہنگامی ضرورت، فوراً ساتھی اکٹھا کریں، کیا جاؤ آگ لگ گئی ہے، تو سارے دیکھو دکان بھی بند کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور وہ اس کو کہتے ہیں ہنگامی ضرورت۔ ایک ہے بنیادی کام، بنیادی کام کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے، اس سوال کی یہ ہوا سے نہیں ہوتا، یہ باتوں سے نہیں ہوتا، یہ چلتی ہوئی نعروں سے نہیں ہوتا کہ لوگوں کو چلتی ہوئی نعروں پر لوگوں کو جمع کر کے اور کیا کریں، اس پر یہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام غالب آ جائے گا، چلتی ہوئی نعروں پر کبھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں ہماری پہلی حکومتوں نے آگے کیا وہ خدا جانتا ہے، پہلی حکومت نے کتنے نعرے لگائے،
اسلامی نعرے بھی لگائے گئے، مدینہ کے نعرے بھی لگائے گئے، لیکن نعرے نعرے ہوتے ہیں، نعرے اس کے نعرے تو کوئی کہتا ہے کہ فلاں پاکستان کی تقدیر فلان، کوئی کہتے ہیں کہ فلان کی مستقبل میں حکمران فلان حکمران، کوئی کہ اس سے سارے نعرے ہیں. کیا ہے؟ کیا ایسی کوئی چیز ہو گیا سب کہو کہ بریانی کھاؤ بریانی کھاؤ بریانی کھاؤ بریانی کھاؤ، تم نے کہا لیا بریانی. نہ تو احتجاجات سے احتجاج یہ لوگ ہم سے اٹھ کراتے ہیں، ہمارے بڑاس نکالتے ہیں. کیا نکالتے ہیں؟ اس لیے ان کا بڑاس نکل جائے. اب کوئی تو آدمی جب بچے کو روئے تو وہ اگر روئی نہیں تو پھر بھاگے گا. کیا کرے گا؟ بھاگے. تو وہ صرف رونے دیتے ہیں، تھوڑا سا رو پڑو، تھوڑا احتجاج کرو. احتجاج کیا ہے؟ رونا ہے. یہ چلتے ہوئے نعروں سے کبھی بھی پوری ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے ہوئے نعرے بہت تھے، وقت کے مطابق تھے. یمن کے لوگوں نے وہاں قریب میں حملہ کیا تھا، کعبہ پر یاد ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع نہیں فرمایا، حالانکہ وہ چلتا ہوا نعرہ تھا. حلف الفضول الحمد للہ مفتیان بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اس کو جانتے ہیں. واقعی میں پر ساری جمع ہو گئی، کیونکہ فقیروں کے خلاف کیا تھا، مظلوموں کے خلاف ایک آواز تھی. اس پر لوگ جمع ہو گئے. نبی کریم خود بھی اس میں موجود تھا، حلف فضول کے اس میں مجلس میں موجود تھا. وہاں فقیروں کا نعرہ لگا تھا کہ فقیروں آپ میرے ساتھ ہو جاؤ تو تم کیا ہو جاؤ گے، تم کو 1,00,000 ایک مکان ملے گا. ایسے نعرے لگاتے ہیں، لگتے نہیں لگتے ہمارے یہاں. یہاں یہ نعرہ لگاتا کہ روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، تو سارے مل جاتی. یہ چلتے ہوئے نعرے، چلتے ہوئے نعرے، کہ اس سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک نعرہ بھی نہیں لگایا، کیونکہ افراد سازی نہیں ہے، یہ لوگوں کو دنیا پرستی کے راستے پر چلانا ہے. ایک آدمی فقیر ہو اس لیے آپ کے ساتھ ہوگا کہ میرا فقر ختم ہو جائے گا، یہ ہوگا. ایک آدمی پر کسی نے ظلم کیا ہوگا، وہ سوچے گا کہ ہم چونکہ مظلوموں کی مدد کر رہا ہے تو پھر اس میں ہماری مدد بھی ہو جائے گی. یہ لوگ جمع ہوں گے، لیکن ہر کوئی اپنی مفاد لے کر جمع ہوگا، اپنی مفادات لے کر جمع ہوں گے. کیونکہ اسلام غالب ہوں گے یا مفادات غالب ہوں گے؟ مجھے بتاؤ. مفادات غالب ہوں گے. جب مفادات غالب ہوں گے تو اسلام کہاں ہے؟ اسلام تو اس کلام ہی نہیں ہے، مفادات کام تو نہیں ہے. تو اس لیے نے طریقہ ہی بتایا کہ اس کی طریقہ کیا ہوگا. فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو پیغام لاتا ہے کس سے لاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے لاتا ہے. جو رہنمائی کرتے ہیں کس طرف سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. وہ تمہارے لیے نمونہ ہے. کیا ہے؟ وہ نمونہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی نمونے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر کیسے چلو گے، کس طرح چلو گے، کیا اختیار کرو گے، وہ مرضیات کی نمونے ہوتے ہیں. محمد الرسول اللہ، اللہ کی رسول ہے، اس کی شان ہی اعلیٰ ہے. والذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. اب یہ شہادت عملی کب ثابت ہوتی ہوئی کہ اس طرح تم کرو گے. شہادت
عمل. والذین معه اشداء علی الکفار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کفار پر بہت سخت ہے. اشداء کفار سے مطلب یہ نہیں کہ راستے میں کوئی آپ نے چوری پکا رہا ہے، یوں بھی بیٹھا ہے تو کہتے ہیں کہ اس پر یہ سخت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسلمان نہیں ہوتا تھا، اس کو کھانا کھلایا پلایا، ایسا نہیں ہے. کفار کے منصوبے ہوتے ہیں، وہ جو لوگ اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، مخالفین اسلام. اب دیکھو یہ کفار کس قدر ہمارے اندر انگلیاں ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں انگلی کی جگہ وہ نہیں پاتے، اتنا ٹھوس ہے. کیا ہے؟ اتنی سخت ہے کفار کے خلاف کہ وہ اپنی مفادات کے لیے وہ استعمال نہیں کر سکتے، اپنے کاموں پر لا سکتے ہیں. میدان جنگ میں تو ہے سخت. جو لوگ اس طرح جو یہاں موجود ہوں گے کہ وہ ایک بات کرتے وہ کہتے ہیں کرونا آ گیا، بس یہ لوگ میں بتاتا ہوں وہ اب ایک کرونا لائے گا تو اس میں تم سارے گھر میں بند ہو جائیں گے. اور وہ جب کہے گا کہ ایک اور عمر کرونا آ گیا، کیا ہٹا دیا، الحمدللہ اس پر لوگوں نے عمل کم کیا، پھر اس کی ماں مر گئی، کرونا کی ماں مر گئی. تو یہ ہم اس کا مقابلہ یعنی یہ کہ اس کے نظریات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ ہم پر نظریات مسلط کرتے ہیں. وہ سمجھ گئے کہ کفر اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. میدان دلیل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں. تو اس کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ ابھی کہتے ہیں کچھ لو کچھ دو، اتحادیہ جان کے نام پر یا مختلف قسم کے ترتیبات چلاتے ہیں. وہ اس لیے ہوتے ہیں اس کی دین ہے کہاں؟ جس کی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام وفات ہو گئے اور اس کا قبر فلان جگہ پر ہے، اس کا نشان بھی نہیں ملتا ہے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے یا تاریخ ہے؟ مجھے بتاؤ. یہ تاریخ ہے. آپ دیکھیں پوری اس میں آپ تاریخ کی باتیں کرتے ہو، دیکھیں اس میں تاریخ ہے. یہ نہیں کہ پہلوں کی تاریخ ہے، خود اس پیغمبر کی تاریخ ہے. اور تاریخ میں بھی رد و بدل الجی چاہتے ہیں منتخب کیا ہے، تھے بہت زیادہ. تو اس کے پاس دین ہے کہاں؟ تو دراصل وہ اتحادی ادیان نہیں ہے، وہ انہدامی اسلام کی کوشش کی ہے، تحریک انہدامی اسلام ہے. اور یہ میدان میں رہا ہے. دلیل کے میدان میں کون ہے؟ صرف کتاب اللہ قرآن مجید ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اسے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہماری امت کو دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی. لیکن اس صورت میں کہ جب آخری پیغمبر آئے گا، نبی الامی آئے گا، تو پھر کیا کرو گے؟ پھر اس پر ایمان لاؤ گی. وہ یہ نہیں فرمایا کہ ایمان کر لاؤ گے، تم اس کی اتباع کرو گے. کیسے آیات کریم ہے النبی یتبعون، کہ وہ اس کی کیا کرتے ہیں؟ اتباع، اس کے پیچھے چلیں. یہ نہیں کہ آپ وہاں ایمان تو ہم سارے امیال سے پر لاتے ہیں، اس لیے وہاں ایمان نہیں لایا، ایمان کی بات نہیں کی، اتباع کی بات کی. جب تک اتباع نہیں کرو گے اس وقت تک تم کو آخرت نہیں ملے گی، آخرت نہیں ملے گی. تو یہ مختلف قسم کے حربے استعمال کر کے ہمارے اندر کیا انگیدات، اور انگی میں کامیاب بھی ہو جاتے.
پچھلے سال میں وہ جو اس کا نمبردار تھا اتحاد ادیان کا اسماعیل نام تھا، کیا نام تھا، اس نے حج پڑھایا تھا، حج اس نے کرایا تھا. اس میں ہو گیا، اس پر نہیں آ گیا. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اس کو کہتے ہیں، اس کو انگلی ڈالنا، کیا انگلی ٹوسنا. تو اشداء الکفار، وہ کفار کی منصوبوں کو پورا نہیں کر سکتے. کفار کے بارے میں کیا وہ بڑی سخت ہے، میدان جنگ میں بھی ان کی منصوبوں کے خلاف بھی. جو اس بات کی صرف یہ جنگ کی طرف نہ جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں. اب دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر، دیکھیں یہ کیسی دین لائیں گے. اسکول کے بچوں کو ساز سکھاتے ہیں، دم والے سے کنجری بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جو رقص کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سکھاتے ہیں. جو قوم تلوار کی وجہ رقص سیکھتی ہے وہ کیا کرے گا؟ آپ مجھے بتاؤ. یہ اسکولوں میں گانے بجانے کا مولانا مفتی حضور صاحب نے بڑی پیاری پیاری باتیں پشتو میں کی. مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اسکول میں گانے بجاتے ہیں. ایک پیریڈ اسی کیا ہے، موسیقی سیکھو. یہ کس کی تہذیب ہے؟ ہماری تہذیب ہے، ذوق کی تہذیب ہے. انگلی نہیں، پورا اندر داخل ہو چکا ہے. تو جو بھی وہاں سے قانون آتے ہیں ہم اس کو پاس کراتے ہیں، خوش کرتے ہیں. تو وہ صحابہ کرام کیسے تھے کہ اس میں انگلی ٹوسنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اس کے لیے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات، رحماء بینہم، وہ آپس میں مہربان ہے. جو آپس میں مہربان نہیں ہوگا تو دوسروں پر کیسے مہربان ہوگا؟ بتاؤ. جو بھائی کا مہربان نہیں ہے، بھائی پر مہربان نہیں ہے، جو اپنے مسلمان بھائی پر مہربان نہیں ہے، وہ کسی اور پر کیسے مہربان ہوگا؟ اس کے اندر وہ دل ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر رحم ہے. کل اس پر میں نے بات کی تھی. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. جس کے اندر مہربانی نہیں ہے وہ نفع کیسے پہنچائے گا؟ وہ بے شک کسی کو 1,000 روپے دے گا، لیکن کہے گا کہ پھر اونٹ مجھے ڈالنا ہے، شناختی کارڈ پہلے سے دے دو. $2,000 لے لو. تم کو میں پارلیمان کا وہ جو 2 پر 1 بنتا ہے، کیا وہ سیل کا بناؤں گا ممبر، نہ کتنے کروڑ روپے دیں گے. کروڑ روپے دیتے ہیں، کروڑ بھی دیتے ہیں، 2 کروڑ بھی دیتے ہیں، 1,000 بھی دیتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ مفاد کے لیے. یہ ہم ہے، یہ مہربانی ہے، یہ میرے پاس یہ مجھے بتاؤ. اس لیے تمہیں جب ایک بات کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوانے نہیں ہوں، صرف بات کہتا ہوں، قرآن کی بات میں کہتا ہوں. بالکل الحمدللہ کوئی پاگل نہیں ہو، پہلے سے یہ باتیں میں کر رہا ہوں. تو یہ لوگ جو آدمی کہتے ہیں کہ مہربان جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ میں نہ کہوں یہ کھائیں. مہربان وہ ہوتا ہے کہ میں کہوں یہ بھی کھائیں، یہ بھی مہربان میں شامل ہے. مہربان یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے روزگار تلاش کریں. مہربان وہ ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو پاؤں پر کھڑا کیا جائے. مہربان وہ ہوتا ہے کہ کس طرح اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں کہ کل یہ انسانوں کے ساتھ انسان ہو جائے، درندہ بن جائے. تو یہ گویا ہماری جو اقدامات ہیں، ہماری حکمرانوں کے اقدامات ہیں، ہمارے سیاستدانوں کے اقدامات ہیں، اس میں سے کوئی آپ دیکھتے ہیں اس میں مہربانی کی کوئی چیز؟ تو مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ہیں معہو، یہ ہے صحبت. کیا ہے؟ اس صحبت کے اثر سے
اس کے پاس جو ہے اس کی رحمت کی شعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ان کے دل پر لگی ہے. محبت ہوگی لیکن رحم نہیں ہوگی. محبت ہوگی لیکن کیا ہوگی؟ رحمت اس سے اونچی چیز ہے. آدمی کو اپنی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی کنجوس ہوتا ہے. یہ ہمارے علاقے میں میرے والد صاحب کا ایک تعارفی تھا, وہ جنگل گیا تھا اور لکڑیاں کاٹتا تھا, تو اس نے نئے کپڑے پہنے تھے اور اس نے شلوار پٹ گیا. بڑا خفا تھا. اب وہ کہتا تھا کہ یہ میرا شلوار پٹ گیا, کاش کہ میں اس کو اوپر کر لیتا. کیا اس کو اوپر کر لیتا تاکہ پٹ نہ جاتا. تو کہتے کہ پھر تمہارا چپڑا پٹ جاتا. انہوں نے کہا چپڑا پھر ہوتا لیکن کپڑا نیا کپڑا خراب ہو گیا. اتنے مہربان بھی ہوتے ہیں. اب ایسی سخی سے آپ کیا مانگیں گے؟ یہ رحماء بینہم, وہ کیسے مہربان تھے. دیکھو ایک سیڑھی پوری گردش کرتی تھی, تھوڑی سی روٹی ہوتی تھی سر گزارا کرتے تھے. میں نہ کہوں یہ کھائے, ہم کہتے ہیں سب کچھ مجھے دے دو. پوری پاکستان کے لوگ کیا بھوک سے مر جائیں کوئی بات نہیں لیکن میرے پیٹ کو مل جائے. جب سیاستدان کا یہ خیال ہو اور حکمران کا یہ خیال ہو کہ مجھے فلاں عہدہ دے دو پھر غم مت کرو, پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ پوری پاکستان کے عوام کو اسی پر فروخت کرتے ہیں. ہر انسان کشمیر میں کتنی ہم نے لڑائیاں کی, کتنے خون بہایا گیا, پھر کیا ہاتھ میں دیکھ کر اس کی جولی میں ڈال دی. کیا نہیں کیا؟ یہ ہمارے سروں کا سودا کرتے ہیں, ہماری خون کا سودا کرتے ہیں. یہ مہربان ہے, اس میں توقع رکھتے ہو. تو پہلی سی اصلاح ضروری ہے. کیا ہے اصلاح ضروری ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہی بات قرآن مجید کہتا ہے. رحماء بینہم, آپس میں مہربان ہے. جب مہربان ہوں گے تو اس کے اندر کوئی انگلی نہیں ٹوسے گا. اس پر ایک ڈاکو آئے گا, کسی ایک گھر پر حملہ کرے گا, سارے اکٹھے ہو جائیں گے, اس کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے. دوسری ڈاکو کا ہمت ہو جائے گی؟ بتاؤ مجھے. ہماری مسجد کے اندر کوئی کسی پر فیر کرتا ہے, راستہ دے دو, راستہ دے دو, ظالم کو کیا دے دو, راستہ دے دو. ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, کوئی پکڑتا نہیں ہے. ایسا نہیں. یہ کیسے؟ جب مہربان ہوں گے کہ یہ میرا بھائی ہے, جب کوئی انگلی لگائے تو کیا ہے, میں اس کی انگلی کو کاٹوں گا. تو پھر دیکھیں گے ایسے کیسے معاشرہ ہوگا, ایسے جڑا ہوا معاشرہ ہوگا. لیکن یہ بنے گا کیسے؟ یہ ناروں سے نہیں بنے گا, یہ رب کے تعلق سے بنے گا. کس سے بنے گا؟ اللہ کے تعلق سے بنے گا. اللہ قل هو اللہ احد, وہ احد یکتا ہے, اس یکتا پر وہ جمع ہوں گے. اور کسی سے ہر کفر سے بے نیاز ہوں گے اللہ سے, کیونکہ اس کا ذات اس رب کا کیا ہے, ہمارا رب بھی بے نیاز ہے. ہم اس رب کی کیا ہے, ہم عباد الصمد ہے. کیا ہے؟ کسی کا فکر تمہارا نہیں کرتا, وہ کہتے میرے ساتھ میرا رب ہے. تراہم رکعن, تم اس کو دیکھو گے, اس کے اللہ سے تعلق ہے. یہ بتاتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے اس کے اندر یہ خوبیاں آ گئے, صحبت اور کیا اور ذکر و عبادت. رکعن یہ نہیں فرماتے کہ نماز پڑھتے ہیں, اس کو زور دیا کہ آپ کبھی اس کو رکوع میں دیکھو گے, سجدن کبھی سجدے میں ہوگا, کوئی اوپر ہوگا, کوئی سجدے میں ہوگا, اللہ کے سامنے گڑگڑائیں گے. اس سے اس کا کوئی نہیں ہے کہ ہمارا لیڈر کیا کرتا ہے, اسے فکر نکالتے ہیں کہ کیا کرتا ہے, یہ نماز پڑھتا ہے. ہمارا لیڈر جب نماز کیوں پڑھتے ہیں, دیکھو سیدھے پر گرا, یعنی گویا ہم روزانہ سیدھے کرتے ہیں. غریب فقراء لوگ اس کا کوئی فکر نہیں رہتا,
وہ ایک دن میں عمر بھر میں ایک سیٹ اگر لگاتا ہے ساری اس لیے فوٹو نکالتے کہ پھر ہوا میں اڑا دو کہ دیکھو میں نے سیٹا لگایا. وہ بار بار لگاتے کیا اللہ کے سامنے راتوں کو دن کو سیدھے لگاتے ہیں. کس کے لیے؟ آسمان میں اڑانے کے لیے نہیں. ہم آج کل میں دعا کریں کہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے کہ وہ چیزیں عمر پہ چلا جاؤں. پچھلے جو 19 میں 19 سال کیا تھا اس میں گیا تھا میں وہ عمرے پہ. اس پہلے سال تھا تو ایک آدمی دعا بھی کرتا وہ دعائیں بھی پڑھتا تھا فون بھی اس طرح کیا کرتا. ایک آدمی نہیں ہے سارے تقریباً اس طرح چلتے رہتے. میں نے کسی پوچھا کہ جو تمام فون سنتا ہے جو ان کے فون نہیں سنتا وہ اپنا طواف دکھاتا ہے لوگوں کو اپنی گواہوں کی دیکھو میں طواف کر رہا ہوں یہ باتیں کر رہا ہوں اس کو اپنی شان دکھاتا ہے. یہ ہماری عبادات کا حال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا فضلا من اللہ یبتغون فضلا من اللہ وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگتے ہیں ورضوانہ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو خوشی کو تلاش کرتے ہیں. خوشی میرا رب راضی ہو جائے بس. ہم کہتے ہیں فلان راضی ہو جائے فلان راضی ہو جائے رب خیال ہی نہیں آتا. یہ اس کی اصلاح ہے. کیا ہے یہ اس کی اصلاح و تربیت افراد سازی ہے یا نہیں ہے؟ یہ افراد سازی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کی شناخت ان کی چہروں میں سجدہ کا نشان ہے. لیکن جب آدمی اس طرح ہوگا تو اس کی عمل جب اللہ سے تعلق ہوگا تو اس کو پھر ہم دنیا میں دیکھیں گے کہ اس کی معاملات کیسے ہیں. معاملات تو آپ نے دیکھ لی. جب رحم ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر دھوکہ نہیں دے گا جھوٹ نہیں بولے گا غلط بیان نہیں کرے گا دکانداری میں دھوکہ نہیں دے گا کوئی چیز میں اس کے دھوکہ ہے نہیں مہربان ہے. تو اس کی یہ اس کا میدان کیا وہ معاملات کو بھی سامنے لایا اس کی عبادات کو بھی سامنے لایا کہ جس آدمی کی عبادات کمزور ہے اس کی معاملات میں کوٹ ہوگا دنیا کے لیے ہوگا. یہ کوٹ ہے. اگرچہ وہ کہتے ہیں میں خدا کی قسم خدا کے لیے کہتا ہوں لیکن پھر بھی اس کی قسم پر اعتماد نہیں کیا جاتا. آپ کے رب کے معاملے میں کمزور ہے. جب رب کے ساتھ وہ سیدھے لگاتا ہے لیکن معاملات خراب ہے سمجھو کہ اس کا عبادات ٹھیک نہیں ہے. اس کی عبادات کیا ہے؟ اس میں گڑبڑ ہے. تو اس لیے فرمایا ورضوان اسیمہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کی شناخت ان کی چہروں میں سجدہ کا نشان ہے. اب اس امت کی یہی صفت پہلی کتابوں میں بھی آئی. ذالک مثلہم فی التوراۃ کی فرستادی کی بڑی ماہر یہی وصف ان کا تورات میں ہے. کس کا؟ ان مسلمانوں کا صحابہ کرام کا. ومثلہم فی الانجیل اور انجیل میں بھی اس کی اب بھی موجود ہے. آپ دیکھیں انجیل کی مقدس وغیرہ اس میں متی وغیرہ اس میں لکھا ہے. اس میں نے بات بھی یہاں نکل کی ہے. پھر کبھی کبھی میں جب لمبی باتیں ہوتی ہیں تعلیم ہوتی ہے اس میں بیان بھی کرتا ہوں. اس میں سارے کے مکاشف یوحنا کو دیکھیں سب کو آپ دیکھیں گے تو اس میں ساری چیزیں اس میں آئی ہیں. کس طرح یہ ایسے لوگ ہوں یہ ایسے لوگ ہوں. تو انجیل میں کیا کیسے اس کی مثال پیش کی ہے ابھی موجود ہے. ابھی کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت سوئی کی طرح نکلے گی. اب دیکھیے میں نے دلیل اسلام تک میں اس کو لکھی ہے. ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ اس کی مثال اس کھیتی سے ہے جس نے اپنی سوئی نکالی. اب دیکھیں سوئی جب نکالتی ہے کمزور ہوتا ہے. سارے مخالفین اس کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں نہیں مخالفین کو ہوتے ہیں چڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی چھوٹی ہیں. کوئی کہتے دانے کوئی درمیان میں سے نکال. لیکن جب کاشتکار صحیح ہو ملیار صحیح ہو تو چڑیوں کو بگاتا ہے ادھر ادھر سے چیزوں کو بگاتا ہے. فآزرہ پھر اس کو قوی کر دیا اس
جو سوئی نکلی اس کو کیا کیا؟ مضبوط کیا. فاستغلظ، پھر موٹی ہو گئی. اب یہ جماعت اس طرح بڑھتی ہے، یہ افراد سازی کے ساتھ بڑھتی ہے یا ہائی ہوئی سے چلتے ہوئے نعروں سے؟ آپ مجھے بتاؤ، یہ افراد سازی ہے یہ چلتے ہوئے نعرے ہیں؟ سازی. فاستوى على سوقی، اب یہ اپنی تنی پر خود کھڑی ہو گئی یہ درخت. اب اس کو گھاس پھوس نقصان پہنچاتا ہے. پہلے اب اس کو گوٹ کرتے تھے، اب گوٹ کا کوئی فائدہ، گوٹ کی ضرورت ہے. اور چیزیں اس کی سائے میں آئیں گی. یہ جو مخالفین سائے کیا ان اس کے سائے میں آئیں گے. یوجب الزراع، بڑا پسند آیا کس کو؟ کاشتکار کو. اس طرح وہ کہ باغ دیکھتے ہیں لمحات ہے، اس طرح مسلمانوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا باغ نظر آئے گا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بھی اپنا باغ نظر آئے گا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب دجال سر کھائے گا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کی مسلمانوں کے جو وہ محنت کرنے والے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گے. یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ کافروں کو ہم اس کو کیا کریں؟ غصہ دلائیں. امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص صحابہ کرام کے ساتھ بغض کرتا ہے، اس پر غصہ ہوتا ہے، اس سے کینہ رکھتا ہے، تو سمجھو کہ یہ اس وعید میں شامل ہے، اس وعید میں شامل ہے. کیونکہ بھائی صحابہ کرام سے تو یہ کافر کر سکتے ہیں، یا یہودی کرتے تھے یا یہودی کے دوست کرتے تھے. وعد اللہ الذین آمنوا، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا وعد ہے ایمان والوں کے ساتھ. دو ہیں، اس میں کمزور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کا وعد ہے ایمان والوں کے ساتھ، وعملوا الصالحات جو نیک اعمال کرتے ہیں، منہم ان میں سے. باقی میں کبھی کمزور لوگ بھی داخل ہوں گے. اس وقت آخر وعدہ نہیں، دنیا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ سارے ایک ہوں گے، منافقین بھی تھے. مغفرۃ و اجر عظیم، اس کے لیے بخشش ہے اور عظیم اجر ہے، دنیا میں بھی اجر، آخرت میں بھی اجر. یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی، اسی لیے رکھی کہ اپنی اصلاح کتنی ضروری ہے. اس پر ہمارے حضرت مولانا مفتی عبدالرحمٰن منگیرہ صاحب برکات نے تو آپ کو بہت پیاری پیاری میٹھی میٹھی بات کی. مجھے میں تو ہو تو وہاں ہوں لیکن باتیں مجھے آتی ہیں. اس نے معذرت بھی کی کہ مجھے اردو بولنا نہیں آتا، کیونکہ وہ وہاں کے رہتے ہیں، وہاں رہتے ہیں لندن میں، تو وہاں انگریزی بولی جاتی ہے، وہاں بھی آدمی پیدا ہو جاتا ہے، وہاں چلتا رہتا ہے. لیکن تھوڑا تھوڑا اردو یہاں ادھر سے سیکھا ہے. وہ جو جیسے ہم دو باتیں انگریزی کی سیکھتے ہیں پھر خام خود میں داخل کرتے ہیں. اس کو عربی سی محبت ہے، عربی سے پڑھی الحمدللہ، تخصص کیا ہے اور الحمدللہ. تو اس نے بڑی معذرت سے کہا کہ مجھے کیا ہے یہ میری زبان میں تو اردو میں نہیں کر سکتا، لیکن ایسی بات لکھی کہ وہ اردو والوں کو شرم آیا. الحمدللہ تو آپ نے سنی. تو آپ یہاں بیٹھے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ فنکاروں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہاں افراد سازی ہو. اور اس کام کی ایک ترتیب اور ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں نے محنت کی ہے، تبلیغ والوں نے محنت کی ہے، خانقاہوں والوں نے محنت کی ہے، اور مدارس والوں نے محنت کی ہے. ان محنتوں کو مجاہدین نے محنت کی ہے، ان محنتوں مبلغین نے کی ہے، سب نے کیا ہے. کسی نے انفرادی طور پر کی ہے، کسی نے اجتماعی طور پر کی ہے، لیکن محنت ہوئی ہے، تحریروں کے ذریعے سے محنت ہو گئی ہے. ان محنتوں کو جمع کرنا بہت بڑا کام ہے. یہاں جو کام ہوتا ہے ان محنتوں کو جمع کرنا ہوتا ہے. اب الحمدللہ اس مجمع میں کافی تعداد میں علماء موجود ہیں، میرے خیال میں 100 سے زیادہ ہوں. ان ہمارے مدرسے والے نہیں، دوسرے لوگ آئے ہیں مہمان وقت لگانے کے لیے، اور بڑے بڑے علماء ہیں. تو یہاں
کبھی مختلف مسئلہ کے بھی ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ یہ بائیں طرف حنبلی بیٹھا ہے, یہ بھی حاصل بھائی بھی دائیں بھی حنبلی ہے, بھائی بھی حنبلی ہے. بس یہ بتا دیجیے. تو مختلف قسم کے لوگ یہاں آتے ہیں الحمدللہ, اور وہ اس میں کوئی محسوس نہیں کرتا کہ میں کسی اور گھر میں آیا ہوں. وہ کہتا ہے اپنے گھر میں آیا ہوں, دارالمومنین ہے, دارالمومنین ہے, مہمان والے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ لوگوں سے کام لے لیں, لیکن یہ بات باقی آپ کام کریں کیونکہ میں بتا دیا کہ ہم آگ کو بھی بجھائیں گے, ہنگامی کام بھی کریں گے, لیکن بنیادی کام ایسا نہ ہو کہ آپ بنیادی کام کو چھوڑ دیں. اس کو بنیادی کام سمجھ کر کے کریں کہ ہمیں بنیادی کام کرنا ہے. باقی چیزیں ہم ادھر ادھر کریں گے, کبھی جنگ آ جائے گی, کبھی قوم پر جنگ آ جائیں گی, سارے کریں گے. لیکن ایک ذرا دکاندار ہے, وہ دکان کرتا ہے, لیکن کبھی کبھی پھوٹ کی ہو جاتی ہے, وہاں بھی چلا جاتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہیں آگ لگ جاتا ہے تو بجھانے کے لیے آتے ہیں. یہ نہیں کہ بس ہر کوئی فائر بریگیڈ بن جائے, فائر بریگیڈ بن جائے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. واحد کدھر گیا میرا